السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 2، دوسرا سبق تجوید کے عنوان سے ہے۔ کل ہم نے تجوید کی ڈیفینیشن پڑھی ہے، تجوید کیا چیز ہوتی ہے، تجوید کی تعریف پڑھی ہے، تجوید کی اہمیت پڑھی ہے، تجوید کے فوائد پڑھے ہیں، تجوید نہ سیکھنے کے نقصانات بتائے ہیں۔ میں خلاصہ پھر بیان کر دیتا ہوں کہ مخارج، صفات اور قواعد کا خیال رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ان 3 چیزوں کی یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اور تجوید کی اہمیت کیا ہے، تجوید کا فائدہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو درست انداز میں پڑھ سکتے ہیں اور ہم سنگین غلطیوں سے بچ جاتے ہیں، یہ فائدہ ہے۔ اور اگر تجوید نہیں سیکھتے تو نقصان یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو بغیر تجوید کے پڑھتے ہیں تو الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں، معنی کچھ اور ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں ہم ثواب کی بجائے گناہ گار ہو جاتے ہیں، ثواب حاصل کرنے کی بجائے۔ یہ کل کے سبق کا خلاصہ تھا، اور آج ہم تجوید کے اندر اپنا جو پہلا پوائنٹ ہے مخارج، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تجوید کی تعریف کیا ہے؟ مخارج، صفات اور تلاوت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جو پہلا ہمارا چیپٹر ہے وہ مخارج ہے، یعنی ہم سب سے پہلے مخارج کو پہ بات کریں گے، اور مخارج ہی بنیاد ہے، مخارج مضبوط کرنے۔ مخارج کی تعریف یہ ہے کہ مخارج مخرج کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ مخرج، خارج یخرج، اس کی گردان ہے۔ خارج یعنی وہ نکلا، کسی کے نکلنے کو اخراج، کسی چیز کا نکل جانا۔ تو بیسیکلی مخارج کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ۔ مخرج کی جمع ہے، مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ سبق کے عنوان سے ہم کیا پڑھیں گے؟ حروف نکلنے کی جگہ۔ کیا حروف؟ کون سے حروف؟ جو حروف الہجا ہیں۔ حروف الہجا 28 ہیں یا 29 ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم تجوید میں پڑھیں گے، جب تجوید میں ہم پڑھیں گے تو حروف 28 رہ جائیں گے، جب آپ قاعدے پہ پڑھتے ہیں تو حروف 29 ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حروف الہجا 28 ہیں یا 29 ہیں، یہ کیونکہ اس لیے کہ اس میں ایک چیز الف ہے۔ جب قاعدے میں ہم الف پڑھتے ہیں تو حروف 29 ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ الف کو ہم نہیں پڑھتے، جب حرکات لگ جاتی ہیں اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے یہ 28 رہ جاتے ہیں۔ یہ اب ہم جب تجوید سیکھیں گے تو اس میں یہ چیز آ جائے گی۔ تو مخارج مخرج کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ اور مخرج کا معنی ہے حروف نکلنے کی جگہ۔ کون سے حروف؟ یہ حروف الہجا۔ حروف الہجا یعنی حروف تہجی جس کو آپ کہتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ مخارج ہیں کتنے کل؟ یہ جو مخارج ہیں، جہاں سے یہ 28 حروف نکلتے ہیں، 28 حروف جن جگہوں سے نکلتے ہیں وہ کل کتنی جگہ ہیں؟ 5۔ تو مخارج کتنے ہیں؟ 5 مخارج ہیں، یعنی وہ 5 جگہیں ہیں جہاں سے حروف نکلتے ہیں، اور ہم نے وہی سیکھنا ہے کہ وہ حروف کیسے ادا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو مخرج ہے وہ ہے ہونٹ۔ ہونٹ ہے پہلا مخرج، عربی میں اس کو کہتے ہیں شفتین۔ کیا کہتے ہیں؟ شفتین۔ مخرج نمبر 1 ہے ہونٹ، یعنی شفتین۔ نمبر 2، مخرج نمبر 2 ہے زبان یا زبان کی نوک۔ زبان کی نوک، ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، زبان کی نوک سے 12 ہوتے ہیں، منہ کے خالی سے 6 ہوتے ہیں، گلے سے 6 ہوتے ہیں، یہاں پورے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو 5واں مخرج ہمارا، یہ ادغام کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ہم غنہ واقفہ کرتے ہیں، اس سے ٹھیک ہو گیا۔ تو مخرج نمبر 1 ہے ہونٹ، مخرج نمبر 2 زبان کی نوک، مخرج نمبر 3 جوف۔ جوف یعنی منہ کا خالی سے، عربی میں کہتے ہیں جوف، یعنی یہ جو اندر کی فضا ہے منہ کا جو اندر کا خالی حصہ ہے جس کے اندر زبان ہوتی ہے، وہ جو پورا اندر کی فضا ہے منہ کی، اس کو کہتے ہیں جوف۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی منہ کا خالی حصہ۔ اور نمبر 4 جو ہم مخرج ہے وہ ہے گلا۔
گلا، عربی میں کہتے ہیں حلق، کیا کہتے ہیں؟ حلق۔ اور نمبر 5 میں جو ہمارا مخرج ہے وہ ناک کا بانسا، یہ جو ناک ہے اس ناک کا بانسا، یعنی اس کو ناک کا بانسا عربی میں کہتے ہیں خیشوم، کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو مخارج کس کی جمع ہے؟ مخرج کی۔ مخرج کہتے ہیں، اور مخارج کتنے ہیں؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ عربی میں پڑھیں گے، پہلا شفتین، دوسرا لسان، تیسرا جوف، چوتھا حلق، اور پانچواں خیشوم۔ آج کے بس اتنا ہی سبق ہے، کل سے پھر ہم اپنے مخارج کو کھولیں گے، یعنی ایک ایک حصہ پڑھیں گے کہ ہونٹوں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، کیسے ادا ہوتے ہیں، اور پھر اس کی جزیات پہ بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا انشاءاللہ، یا سبق کو لکھ لیجئے، پھر انشاءاللہ ابھی اس کے بعد آپ کی ناظرہ کی کلاس ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ